الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ دین کی نسبت پر مجھے اور آپ کو یہاں اکٹھا فرمایا اور آپ کا وقت نکال کر یہاں آ جانا، بیٹھ جانا، یقیناً یہ دین سے محبت، اللہ اور رسول سے تعلق کی علامت ہے. ورنہ تو یہ صدا اور آواز، یہ اطلاع تو نہ جانے کتنے مسلمانوں کے کان میں پڑی ہوگی کہ آج اس مسجد میں اللہ اور رسول کی بات ہونے والی ہے، قرآن اور حدیث سنایا جائے گا، لیکن ان میں سے صرف آپ کا انتخاب ہوا، آپ تشریف لائے، آپ بیٹھے، اور آپ کا بھی کوئی خاص کمال نہیں، اصل تو اللہ کی عنایت اور توفیق کی بات ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو خود اس بندے کو استعمال کرتا ہے، خود اس بندے کو عمل میں لگا دیتا ہے. معلوم ہوا اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، کسی وعظ میں شریک ہو رہا ہے، بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہے، لیکن یہ پاؤں چلتے نہیں ہیں، چلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ خیال جمایا کہ ہمیں آج وعظ سننا ہے، بات سننی ہے، تو آپ آ گئے. بہرحال آپ آئے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی محبت کے ساتھ، اسی فضل اور کرم کے ساتھ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ایک ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں شامل فرما دے. اور ہمیں ہی کیا، ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سب کو جنت نصیب کرے، سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، کوئی مشکل نہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے اللہ تعالیٰ 4 لاکھ انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا.
4 लाख, जिनसे कुछ पूछ गछ नहीं, कुछ मालूमात नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन आप गौर करें, ये 4 लाख तादाद बहुत थोड़ी होती है। सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आखिरी मुसलमान तक जो क़यामत से पहले आएंगे, कितनी बड़ी तादाद है उम्मत मोहम्मदिया की, उनमें से 4 लाख बहुत मामूली तादाद है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ज़िदना या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ फरमा कर हमारी तादाद को ज़्यादा करवा दीजिए। ये 4 लाख तो बहुत मामूली होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। ज़िदना या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा कर अल्लाह ताला से इसमें गुंजाइश करवाइए, इजाफ़ा करवाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहाकज़ा, ऐसे 2 हाथ, अरबी में इसको लब बना यानी हसा बैन यदैहि, अरबी की ताबीर है और उर्दू में इसको लब बनाना कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों हाथ मिलाए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से 4 लाख और ऐसे 2 हाथों से भर कर बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। ये मेरे हाथ हैं, ये तो मेरे हाथ हैं, वो अल्लाह के हाथ हैं। अल्लाह अपने दोनों हाथों से ऐसे भर कर उम्मत मोहम्मदिया में से जन्नत में दाखिल कर देगा बग़ैर हिसाब किताब के। तो 4 लाख वो और दोनों हाथों से भर कर एक लब भर कर और डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर अर्ज़ किया, ज़िदना या रसूलल्लाह, ज़िदना या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजाफ़ा करवा दीजिए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इस उम्मत से ताल्लुक़, मोहब्बत और शफ़क़त की दलील है। इसलिए आप खुतबे में सुनते हैं हर जुमे को, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा शफ़ीक़ और मेहरबान अबू बकर सिद्दीक़ है। ये वाक़या उसकी दलील है कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें इजाफ़ा करवा रहे हैं। तो पहले फरमाया 4 लाख बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया और इजाफ़ा करवाइए। तो नबी ने फरमाया अल्लाह के ये दोनों हाथ मिलकर जितने भी आ जाएंगे उतना और डाल देंगे अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर 30 मरतबा अर्ज़ किया, ज़िदना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मज़ीद इजाफ़ा करवा दीजिए। हालांकि अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो अपने इन 2 हाथों में सारी इंसानों को ले सकते हैं, दोनों हाथों, और 7 आसमान, 7 ज़मीन, सब समंदर, चाँद और सूरज, सब अल्लाह की एक मुट्ठी में। तो अल्लाह के ये दोनों हाथ मिलकर जब अल्लाह ताला डालेंगे उम्मत मोहम्मदिया में से, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये कितनी बड़ी तादाद है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3री मरतबा भी अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी कुछ इजाफ़ा करवाइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमाते, उनका रहने दीजिए अबू बकर, बहुत हो गया, रहने दीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अगर अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में दाखिल करे तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं, अगर अल्लाह ताला हम सब को, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को जन्नत में दाखिल फरमा दें तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया, अर्ज़ करने लगे, बेशक हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने एक हाथ से ही पूरी इंसानियत को जन्नत में दाखिल कर देगा। बार बार इसरार करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम जहमत क्यों दे रहे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदाक़ा उमर, उमर ठीक कहते हैं, उमर ठीक कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहेंगे तो एक मरतबा में ही सबको जन्नत में दाखिल कर देंगे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जज्बे शफ़क़त की वजह से बार बार इजाफ़ा करवा रहे हैं। उस पर हुज़ूर फरमा रहे हैं, उमर ने ठीक कहा, अगर अल्लाह फजल फरमाएंगे तो एक ही मरतबा में सबको जन्नत में ले जाएंगे। इस वाक़ये से हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत और ताल्लुक़ का भी फ़र्क समझ में आता है। जो मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है वो हज़रत उमर फ़ारूक का नहीं। इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार इजाफ़े की दरख्वास्त कर रहे हैं। इसी के ज़िम्न में एक किस्सा और याद आता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, जागे हुए हैं लेकिन सर रख कर लेटे हुए हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان بالکل صاف ہے، 14ویں رات ہے، ستارے جگمگا رہے، پورا آسمان ستاروں سے نجوم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خوشنما منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے بقدر ہوں، ان ستاروں سے زیادہ ہوں، ان کی تعداد تک پہنچتی ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذہن یہ کہہ رہا ہوگا، اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ خیال بسایا ہوگا کہ یہ جواب آئے گا کہ تمہارے والد ابو بکر ہی ایسے ہیں، ان کا ذہن ایسا تھا، اسی وجہ سے وہ جواب پر چونک رہی ہیں، آگے جواب آئے گا۔ تو سوال ذہن میں رکھیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، ان کے بقدر ہوں؟ کوئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برجستہ فرمایا، نعم عمر، نعم عمر، فرمایا ہاں ہاں عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ایسے ہیں کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ کون گن سکتا ہے ان ستاروں کو؟ کوئی نہیں، تو حضرت عمر کی نیکیاں بھی اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فَأَيْنَ أَبُو بَكْرَ، فَأَيْنَ أَبُو بَكْرَ، پھر ابو بکر کا کہاں مقام رہ گیا؟ یہ سوال حضرت عائشہ کا بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ذہن میں یہ جواب سوچی ہوئی تھی کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ یہ مقام تو ابو بکر کا ہے، کہ جن کی نیکیاں آسمان کے بھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہو، لیکن جواب آیا الٹا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونک گئی اور کہنے لگی، فَأَيْنَ أَبُو بَكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر کہاں جائیں گے؟ ان کا مقام کہاں ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا، انما جمیع حسنات عمر، انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا، عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے بقدر ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی جتنی نیکیاں ان میں سے صرف ایک نیکی، اور عمر فاروق کی ساری نیکی اکٹھی کی جائیں تو ترازو میں ابو بکر کی ایک نیکی وزنی ہے۔ یہ ان کا تفاوت ہے، یہ ان کے مقامات کا فرق ہے۔ بہرحال بات دوسرے رخ پر جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ دین کی نسبت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی نسبت سے کچھ سننا اور سنانا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مجھے صرف ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، اللہ کرے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں، اور آج کی مجلس کا وہی اہم پیغام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ دین کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور ہم سب ہزارہ مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ انسانوں کی تخلیق دین کے لیے ہی ہوئی ہے، انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب کہتے ہیں، سب سنتے ہیں، واعظ والے بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق نہ روزی کمانے کے لیے ہے، نہ بلڈنگیں بنانے کے لیے ہے، نہ جائیداد بنانے کے لیے، انسانوں کی پیدائش صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن عبادت یا دوسرے لفظوں میں دین کس کو کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں، اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ دیندار ہے، یعنی گویا نماز ہی دین ہے، یوں سمجھ رہے ہیں۔ میرے لفظوں کو تولتے رہنا اور کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ نماز دین کا ایک حصہ ہے، لیکن نماز مکمل دین نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا تصور کچھ ایسا ہے کہ جو آدمی نماز بہت پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اوابین اور اشراق اور تہجد ان سب کا اہتمام کرتا ہے، تو سب کی زبانوں پر آنے لگتا ہے بھئی فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، فلاں آدمی بڑا دیندار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نہیں، فلاں آدمی نمازی ہے یوں کہو، فلاں آدمی دیندار ہے صرف نماز دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
جیسے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم اس کو یوں کہیں گے کہ فلاں آدمی روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب حاجی ہیں، حاجی صاحب ہو گئے۔ لیکن یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیندار ہو گئے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ دیندار ہو گئے، نہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے، بس وہ خلاصہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اور یہی امت مسلمہ پھسل رہی ہے۔ ہر ایک نے ایک ایک چیز کو پکڑ لیا ہے۔ کوئی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، وہ بہت زیادہ کوئی تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا ذہن کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، کوئی نماز کا اہتمام کر رہا ہے تو وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں فلاں آدمی دیندار ہے۔ نہیں، وہ دین کے ایک شعبے پر، ایک حصے پر عمل کر رہا ہے، ابھی 4 حصے باقی۔ اگر اس کی تفصیل کروں گا تو بہت وقت چاہیے۔ آسان لفظوں میں دین کے 5 شعبے ہیں، 5 کو مکمل ادا کرنے والا دیندار ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں جن کی اگر شرح کریں گے، ان کو کھولیں گے تو 5، 10، 20 گھنٹے بھی ناکافی ہیں، لیکن مجھے تو خلاصہ عرض کرنا ہے۔ دین کے 5 حصے ہیں، 5 شعبے ہیں، 5 شاخیں ہیں، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ ان 5 شعبوں کو جو مکمل طور پر ادا کرتا ہوگا وہ کامل دیندار ہے، اور جو ان میں سے ایک کو ادا کرتا ہے بس اتنا ایسا ہی دیندار ہے، باقی 4 تو رہ رہے ہیں۔ اگر مکان کے 5 پلر کھڑے کیے گئے ہوں نقشے کے مطابق اور ایک پلر آپ کھڑا کر دیں تو کوئی اس کو مکان نہیں کہے گا، ابھی 4 کی گنجائش اور ہے، 4 پلر اور کھڑے کرنا ہے، پھر ان کو پر چھت گرے گی۔ ایسے ہی یہاں سمجھیے کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد وہ باتیں جو دل سے مانی جاتی ہیں، وہ باتیں جو دل سے مانی جاتی ہیں، ان پر یقین کیا جاتا ہے، ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، جنت برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں پھر دوبارہ اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ ان سب چیزوں کو دل سے ماننے کا نام عقائد۔ بہت ہیں عقیدے بھی بہت ہیں، اگر ان کو کھولیں گے تو ان کے لیے ایک مستقل وقت چاہیے۔ میں تو مثال دے رہا ہوں۔ تو دین کا پہلا باب، دین کی بنیاد عقائد۔ اگر کسی آدمی کے عقیدے غلط ہیں، اب جب وہ نماز بھی مکمل پڑھتا ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، اور ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ حج کر چکا ہو، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اخلاق بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے جو آگے حصہ آ رہے ہیں، لیکن عقائد میں گڑبڑ ہے تو بالکل بھی دیندار نہیں، بلکہ دین کی ہوا ہی اس کو نہیں لگی، اس کی منزل گر جائے گی، ڈہ جائے گی۔ یہ بنیاد ہے، اس پر بلڈنگ کھڑی ہونی ہے۔ اب رہ گئے 4 شعبے عقائد کے بعد۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 اخلاق۔ عقائد اس کو الگ کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی لائق عبادت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، سب بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد 4 چیزیں رہ جاتی ہیں۔ عبادات، عبادت کا معنی کیا اور اس کا خلاصہ کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیحات، عمرہ کرنا، ان کو ہی ہم عبادت کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آسان لفظوں میں، عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرم برداری کا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو پورا کرنا، یہی عبادت ہے، اور جس وقت جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے پہلا نمبر یہی ہے، پہلا نمبر یہی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف کرنا، تم سب میں، سارے لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ اتق اللہ تکن اعبد الناس،
اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا، بس تم لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جاؤ۔ تو عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا۔ جس وقت جو حکم ملے وہ کرو، اپنی مرضی سے کچھ کرنا اس کا نام عبادت نہیں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیے اور اللہ کی توفیق سے آئندہ بھی پڑھیں گے۔ اہم عبادت ہے، اسلام کی بنیادی عبادت ہے، بڑا اہم رول ہے نماز کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہو ایسا جیسے اس نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ عبادت۔ لیکن بعض وقت ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، تو اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے۔ جس وقت اللہ کہیں پڑھو نماز تو نماز پڑھنا عبادت، جس وقت اللہ منع فرما دے تو نماز سے رک جانا ہی عبادت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سورج اگ رہا ہو، مشرق کی طرف سے سورج نکل رہا ہو، تو سب جانتے ہیں، ساری امت مسلمہ اس مسئلے کو جانتی ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج بیچ آسمان پر ہو، بالکل بیچ آسمان پر، ابھی زوال نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے نماز پڑھنا منع ہے۔ اب اگر ان تین وقتوں میں کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ جائے تو بتائیے وہ عبادت کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے، اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ جس وقت اللہ نے کہا نماز نہ پڑھو تو اب نہ پڑھنا ہی عبادت۔ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ 10 منٹ سورج باہر ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، تب نماز پڑھیں گے، یہ بیٹھنا اور انتظار کرنا ہی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ ایک اور مثال دوں، رمضان المبارک میں ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ جب نبی کسی بات کو یوں کہہ کر فرمائے کہ اللہ فرما رہا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے، اونچے طبقے کی حدیث ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، میرا قریبی، میرا پسندیدہ وہ بندہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے حدیث؟ میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرے۔ یعنی ٹائم ہو گیا، اب بلا وجہ 2، 2.5، 3 منٹ بیٹھ کر انتظار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یقینی طور پر جیسے ہی ٹائم ہو گیا فوراً افطار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہوا صبح سے کھاؤ نہیں، پینا نہیں، بیوی کے قریب مت جاؤ، اللہ کے حکم کے تحت رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا اللہ کا حکم آیا کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ اب بندہ بیٹھا ہوا نہیں، 2 منٹ انتظار کر رہا ہوں، اللہ کا حکم آ رہا ہے اور یہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، اس لیے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو اور فوراً مانے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 2 منٹ اور بیٹھ کے انتظار کر لیں، اور 3 منٹ انتظار کریں، 2 منٹ کا ثواب اور ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملتا ہے جب یقینی طور پر غروب ہونے کے فوراً بعد بندہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم تیری روزی کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، تیرا حکم تھا تو ہم پابند تھے، رکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کا حکم آیا تو ہم کھانے کی طرف دوڑ کر لپک کر چلتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ تو بندہ اپنی بندگی ظاہر کر رہا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ تو اپنے شوق سے کچھ کرنا یا رسم و رواج کے تحت کچھ کرنا اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہی دین اور عبادت ہے۔ جس وقت جو حکم ملے۔ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیجیے، 1 نمبر اور بڑھا دیجیے تاکہ بات اور کھل جائے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری یہ دین ہے، لیکن اطاعت اس طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اگر آپ اپنے طور طریق پر اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں
تو وہ عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت اس طریق پر، اس نہج پر، اس طریقے پر جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا، تب وہ اطاعت دین بنے گی، تب وہ فرما برداری دین ہے۔ ایک مثال عرض کروں، آپ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر اتحیات کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور صرف اتحیات کا پڑھنے کا حکم ہے، آگے درود شریف یا دعا پڑھنے کی اجازت نہیں، پہلے قاعدے میں۔ اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، آخری قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ یہی تو طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی نمازی پہلے قاعدے میں اتحیات سے فارغ ہو کر تھوڑا سا ایک جملہ بڑھا دے، اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ دے، اور فوراً اس کو یاد آیا میں کیا کر رہا ہوں، پہلے قاعدے میں تو صرف اتحیات پڑھنی ہے، میں درود کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، قاعدہ اخیرہ میں جو کچھ اس کو پڑھنا تھا وہ پڑھا اور سلام پھیر دیا، تو سارے علماء کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ کیا گناہ کر دیا؟ نماز پڑھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، کوئی سورت بھی ملائی ہے، رکعتیں بھی ہوئی ہیں، سجدے بھی ہوئے ہیں، رکوع بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، غلطی کیا ہو گئی؟ اس نے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے بعد تھوڑا سا درود فالتو پڑھ دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گیا، اس لیے یہ ماننا رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوا، اس لیے اللہ اس نماز کو پسند نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا۔ اگر سجدہ سہو کر لیتے نماز ٹھیک ہو جاتی، اور سجدہ سہو گویا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نبی کے طریقے سے ذرا سا ہٹ گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے سامنے جھک گئے 2 سجدہ سہو کر کے تو اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر سجدہ سہو ہی نہیں کیا اس نے تو نماز نہیں ہوئی، وقت کے اندر واجب الیاد ہے۔ تو اب سلسلہ یوں بنا کہ دین اور عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت، فرما برداری کا، لیکن اپنے طریقے پر نہیں، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر۔ جیسے وہ نماز پڑھیں اس طرح پڑھو، جیسے وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے ویسے ادا کرو، جیسا انہوں نے حج کیا ہے اس طرح حج کرو۔ اپنے طور پر نئے طریقے سے کوئی آدمی حج کرنے لگے، حج قبول نہیں ہوگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اسی لیے ہوا ہے کہ جو کچھ قرآن کہے گا اس کا نمونہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہیں۔ قرآن تم سے کہے گا نماز پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا زکوٰۃ ادا کرو، قرآن تم سے کہے گا حج کرو، قرآن تم سے کہے گا تسبیحات پڑھو، قرآن تم سے کہے گا ماں باپ کے حقوق ادا کرو، لیکن وہ کس طرح ادا کرنے ہیں، کیسے نماز پڑھی جائے گی، محمد الرسول اللہ ایک ایک چیز کو تمہیں کر کے دکھائیں گے۔ یہ نمونہ ہے، اللہ کی مانو جو قرآن میں اس کو تسلیم کرو، لیکن محمد الرسول اللہ کے طریقے سے تسلیم کرو۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، بہت معروف روایت بخاری مسلم کی ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ یہ سن کر بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن اگلا ایک جملہ بھی ہے، کبھی کبھی بات بگڑ جاتی ہے درمیان میں رکنے سے، جیسے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر کوئی آدمی یہاں آیت کر دے، رک جائے، وقفہ کر دے تو مضمون بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ نوجوانوں کو تو مستی آ جائے گی، اچھا یار نماز کے قریب جانے کا حکم نہیں، یہ بیچ میں وقفہ کرنے سے معنی خراب ہو، آگے جوڑ دو اس کو، تب بات پوری ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اور یہ اس وقت کی آیت ہے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے، ابھی اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی تو شراب پی کر بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اس وقت یہ حکم آیا۔ تو مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ کبھی کبھی ادھر ادھر رک جانے سے بات خراب ہو جاتی ہے۔
ایسے اس حدیث میں نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جو شخص جنت میں جانے سے انکار کرے، جو خود ہی نہ چاہے، خود ہی انکار کر دے، اللہ زبردستی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ویسے میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، کبھی بھی مسجد کا اس نے منہ نہ دیکھا ہو، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی جنت چاہتا ہے، اس کی بھی تمنا یہ ہے کہ مجھے جنت ملے، میرا کوئی حساب کتاب نہ ہو، میرا قبر کا مسئلہ آسان ہو جائے، اس کی تمنا بھی یہی ہے۔ تو پھر کس کو مانا جائے کہ وہ جنت میں جانا چاہ رہا ہے اور کون ایسا ہے کہ جنت میں نہیں جانا چاہ رہا ہے؟ فیصلہ کیسا ہوگا؟ میری بات کو دھیان سے سنتے رہیں۔ تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ جو جانے سے انکار کرے۔ اب سوال یہ کہ جانے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، سب چاہتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان، کسی بھی معاشرے کا رہنے والا ہو، کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے، پھر ہم کس کو کہیں کہ انکار کرنے والا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی کون ہے انکار کرنے والا؟ کون ہے انکار کرنے والا جو آپ فرما رہے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے مگر وہ جو انکار کرے؟ تو انکار کرنے والا کون؟ ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا ومحمد فرق۔ کیا فرمایا؟ جو میری مان لے، جو میری اطاعت کر لے، جو میری پیروی کر لے، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ یہ ہے معیار، جو محمد الرسول اللہ کا انکار کرے وہ ہے اصل جنت کا انکار کرنے والا، جو محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دے وہ ہے اصل میں جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ من عصانی، جو میری نافرمانی کرے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب آسان ہو گیا، ہر آدمی اپنے بارے میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ کی کہاں تک اطاعت کر رہا ہوں، میری شکل محمد الرسول اللہ جیسی شکل ہے کہ نہیں، میرا لباس محمد الرسول اللہ جیسا ہے یا نہیں، میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا رہن سہن، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اس طرح ہے جس طرح محمد الرسول اللہ ادا کرتے تھے تو میں جنت میں جانے والا ہوں، اور اگر میں اس طرح نہیں ہوں، میرا طریقہ بدلا ہوا ہے، تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اسی کا آگے ایک دوسری حدیث اور ہے، وہ بھی یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، بعض محدثین کے نزدیک آپ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، چند فرشتے آ گئے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف اور کچھ پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، فرشتے چارپائی کے سرانے اور پائیں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ لہ۔ یہ فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے اس ساتھی کی، اس نبی کی ایک عجیب سی مثال ہے، وہ بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، مثال بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اصل تو ان کو سنانا تھا، آپ تو آرام فرما رہے ہیں، تو مثال دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرے فرشتے نے کہا ادھر سے سامنے سے ان العین نائم والقلب یقظان، آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل ان کا بیدار ہے، تم بیان کرو وہ سنیں گے اور وہ سمجھیں گے، کہو کیا مثال ہے ان کی۔ اب وہ مثال بیان کر رہے ہیں، کہنے لگا سامنے والا فرشتہ، پاؤں کی طرف والا، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ کیا مثال دے رہے ہیں کہ ان محمد الرسول اللہ کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے شاندار محل بنایا، گھر بنایا، جب گھر بن کر مکمل ہو گیا
تو لوگوں کو ناشتہ کرانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، ضیافت کرنے کے لیے، اپنا مکان کی زیارت کرانے کے لیے گھر میں ایک دسترخوان لگایا۔ ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ میرا مکان دیکھیں، دعائیں دیں، تعریف کریں۔ تو وہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، فرشتے دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد دسترخوان لگایا، اس پر کھانے کی چیزیں رکھی، وبعث داعیا، اور بلانے کے لیے ایک آدمی باہر بھیجا کہ بھئی جو بھی ملے اس کو کہو آ جائیں، ذرا سا ناشتہ کر لیں، آ جائیں کھانا کھا لیں، جو بھی ملے اس سے کہو۔ اب باہر آدمی کھڑا ہو کر دعوت دے رہا ہے، جو بھی گزرتا ہے، آؤ بھائی آؤ، آؤ بھائی آؤ، فلاں کے مکان پہ دعوت ہے، آؤ بھائی وہاں ناشتہ چل رہا ہے، آئیے وہاں کچھ لے لیجیے، ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بلانے والے کی سنیں گے ہی نہیں، ان کو اتنی جلدی ہے، اتنی مشغولی ہے، توجہ ہی نہیں کریں گے، نکل کر باہر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رک کر سنیں گے، کیا کہہ رہا ہے بھئی یہ کام ہے، وہاں گھر میں دسترخوان لگا ہوا، فلاں صاحب کا مکان بنا، چلیے ذرا سا کچھ کھا لیجیے۔ سنا تو صحیح اس نے، لیکن کہیں نہیں مجھے ٹائم نہیں، آگے گزر جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو ٹھہرے گا، بات کو سنے گا اور سمجھے گا، اور سمجھ کر پھر وہ مکان کی طرف آئے گا، وہاں دسترخوان پر بیٹھے گا، اور جو کچھ اس کے مقدر میں وہ کھائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یہ مثال فرشتے نے دی۔ اب دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مثال تو دے دی، اولوہا لہو، اس مثال کا مطلب بھی بیان کرو تاکہ محمد الرسول اللہ اس مثال کو سمجھ جائیں اور پھر امت کو بتائیں۔ اولوہا لہو یفقہہا، محمد الرسول اللہ کے سامنے جو تم نے مثال دی ہے اس کی تعویل کرو، اس کا مطلب بیان کرو۔ پھر وہ یہ اعتراض کیا سامنے والے نے کہ محمد الرسول اللہ تو سو رہے ہیں، مثال کا مطلب بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا صرف آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، تم نے جو مثال دی تھی وہ بھی انہوں نے سن لی ہے، اور اب تم مطلب بیان کرو گے اس کو بھی وہ سن لیں گے، مطلب بیان کرو۔ اب جو مطلب بیان کیا انہوں نے وہ دھیان سے آپ کو سننا ہے۔ ارشاد فرمایا فرشتے نے کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار محل بنایا ہے، شاندار مکان بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ پھر اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں، پھل بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ اب اللہ کا مکان تیار ہے، جنت، اللہ کی جنت میں دسترخوان تیار ہے۔ اس دسترخوان کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ فمن اجاب محمدً، بس جو محمد کی سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ اللہ کے مہمان خانے تک پہنچے گا اور کھائے گا۔ اور جو محمد الرسول اللہ کی سنے گا ہی نہیں، جیسے کافر نہیں سنتا، یا وہ شخص جو سنے گا لیکن عمل نہیں کرے گا جیسا آج کا مسلمان، تو وہ جنت تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ دسترخوان سے نہیں کھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اور اس کے ساتھ کیا جوڑنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر۔ اپنے طریقے سے اگر آپ ماننا چاہیں، اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، اپنے طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے طریقے سے زندگی کی اسٹائل آپ طے کریں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ آپ کے من کی چیز ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، یہ آپ کا نفس ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل قرآن اور حدیث کے تابع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بہت اعلیٰ درجے کی روایت۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنی خواہشات کو محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کے تابع نہ کر دے۔ اب ہماری خواہش کرتی ہے پینٹ پہنیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ داڑھی کٹا دیں، صاف کر دیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بینک سے سودی کاروبار لین دین کریں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ میراث ادا نہ کریں، اور اس پر عمل کر جاتے ہیں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ مومن کامل نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ ایسے بھی انسان ہیں جو اللہ کے بندے ہونے کے بجائے اپنے نفس کے بندے ہیں، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ تعجب سے فرما رہے محمد الرسول اللہ سے، اے محمد آپ نے دیکھا ان لوگوں کو
جنہوں نے اپنا الہ، اپنا معبود اپنے من کو بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جی ماں گیا بس وہ کر گزرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج کا مسلمان اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بس دوڑا جا رہا ہے، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، دین کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اندھادھن چلا ہی جا رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان کی صورتحال ہے۔ اور پھر شکوہ یہ ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے، یوں ہی ہو رہا ہے۔ ایک آخری جملہ آپ کو سنا دوں، یاد رکھ لینا، تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، مشرک ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس زمین پر وہ ترقی کرے گا جو اللہ کے اصول کی رعایت کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہو۔ مثال دوں آپ کو میں، کاشتکار زمین جوتتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر وقت پر اس میں پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، فصل اگتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے ضابطے میں، قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس قانون میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اس طریقے پر کھیتی کرے گا اس کو فصل ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے جوتنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بیج ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے کھیت میں تو خود بخود فصل ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کا قانون سب کے لیے مساوی اور برابر ہے۔ ہاں، یہ آپ کی چاہتیں وہاں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، لیکن یہاں نہیں، وہاں۔ یہاں وہ ہے جو اللہ نے قانون اور نظام بنایا ہے۔ کھیت جوتنا ہے، بیج ڈالنا ہے، وقت پر پانی دینا ہے، کھاد کا لحاظ کرنا ہے، تو فصل آپ کو بھی ملے گی، غیر مسلم کو بھی ملے گی۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو آپ کو فصل نہیں ملے گی، اس کو مل جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہم اور آپ اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب یہاں جو کھیت میں محنت کرے گا، بیج ڈالے گا، نماز کا بیج، زکوٰۃ کا بیج، حج کا بیج، اخلاق کا بیج، عبادات کا بیج، وہی فصل پائے گا۔ اور میری اور آپ کی ترقی، میرا اور آپ کا تحفظ، محفوظ رہنا ایک شرط کے ساتھ ہے، قرآن حکیم آیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول کے لیے آیت اتری تھی۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال چھوٹا سا ہی آئے گا کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج تھوڑی ہے۔ جو اللہ یہ فرما رہا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے، یہاں عبارت اصل میں حذف ہے، یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا دین اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی مسلمانوں کا باقی رہنا، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت اس شرط کے ساتھ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی مدد کرتے ہوں، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر مسلمان اپنے دین سے ہاتھ کھینچ لے، اپنے دین کی پرواہ وہ نہ کرے، اپنے دین کی مدد وہ نہ کرے، تو اللہ بھی اپنی نصرت اور مدد کو واپس لے لیتا ہے۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اور یہاں اس دنیا میں ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، رابطے کی نہیں۔ رابطے کی کارروائی آخرت میں، یہاں صرف ضابطہ، رابطہ آخرت میں۔ تو بہرحال بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، سلسلہ جوڑ کر رکھنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ عقائد، نمبر 2 عبادات، اس پر بات چل رہی تھی کہ عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اور اطاعت بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ہی بھیجا گیا ہے، آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا ہے، مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے اس طرح کرو جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ اس پر میں ایک قصہ سناتا رہتا ہوں ہر جگہ، آپ کو بھی سنو۔
محمد رسول اللہ کو نمونہ بنانا تھا، سب کے لیے مثال بنانا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی مرتبہ، درجنوں مرتبہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں سینکڑوں مرتبہ کچھ ایسے کام کروائے گئے جو ایک نبی سے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہماری اور آپ کی عقل کے اعتبار سے نبی کی شایان شان نہیں ہے، وہ کام نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ہوئے نہیں، کروائے گئے۔ کیوں کروائے گئے؟ تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے، مثال بنے، قانون اور ضابطے کی بات وہاں سے نکل آئے۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی 4 رکعت والی نماز پڑھ کر پڑھائی لوگوں کو۔ راوی کو خود کو شک ہے کہ ظہر کا قصہ تھا یا عصر کا قصہ تھا، تو بہرحال 4 رکعت والی نماز نبی نے پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، بھولے سے، غلطی سے۔ امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں حضور، اور 2 رکعت پر یوں سمجھ کر کہ میں نے 4 پڑھا دی ہیں، بھولے سے، غلطی سے سلام پھیر دیا اور تیزی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ جیسے سامنے حجرہ ہے، مصلی سے کھڑے ہو کر حضور کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ حیران اور پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ 4 رکعت کا حکم ہے، روزانہ 4 پڑھائی جاتی ہیں، آج نبی نے 2 ہی رکعت کیوں پڑھائی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بدل گیا ہے؟ اگر بدل گیا تھا تو نبی نے اطلاع بھی نہیں دی، اور اگر نہیں بدلا ہے تو غلطی ہو رہی ہے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی گئی ہیں۔ اب صحابہ سہمے ہوئے ہیں اور ان کو خوف لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ہمت بھی نہیں ہو رہی نبی سے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کیا ہو گیا۔ لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ذوالیدین، اور وہ گئے ہمت کر کے حضور کے کمرے میں، اور جا کر انہوں نے سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ 2 ہی تو بات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سے غلطی ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، 4 کے بجائے آپ 2 پر سلام پھیر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی کچھ اس طرح آ گیا ہوگا، اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں۔ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے کہ 4 کے بجائے 2 کا حکم آ گیا ہے، یا آپ بھول رہے ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا، کل ذالک لم یکن، دونوں باتوں میں سے کوئی سی بات نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے 4 کا حکم ہے اور میں 4 پڑھا کر آیا ہوں۔ نبی اپنی یادداشت کے مطابق فرما رہے ہیں، میں 4 پڑھا کر آیا ہوں۔ انہوں نے پھر جم کر کہا، بعد ذالک قد کان، نہیں کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جب انہوں نے جم کر دوبارہ یہ سوال کیا تو حضور اصرار نہیں فرما رہے ہیں، ضد نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے 4 پڑھائی۔ آپ اپنے حجرے سے باہر آئے، جو اکابر صحابہ، بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، یہ بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے؟ اصدق ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ تو ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر حکم آ گیا ہے کہ 2 پڑھایا کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے کہ آپ 4 کے بجائے 2 پڑھا کر گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مصلی پر 2 رکعت اور پڑھائی، اخیر میں سجدہ سہو کیا اور 4 رکعت مکمل کی۔ 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کیسا سجدہ سہو ہے کہ حضور اپنے کمرے میں بھی گئے، آئے بھی، بات چیت بھی ہوئی، اور پھر 2 ہی رکعت پڑھا کے سجدہ سہو کر لیا؟ تو آسان سا جواب ہے، یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب نماز میں بات چیت بھی جائز تھی۔ یہ جو نماز میں پابندیاں آئی ہیں یہ بعد میں آئی ہیں، آہستہ آہستہ آئی ہیں۔ پہلے لوگ بات بھی کرتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، اشارے بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پابندی لگائی گئی، بھائی بات نہیں کرو گے نماز میں، ادھر ادھر دیکھو گے نہیں نماز میں، کچھ کھاؤ گے نہیں نماز میں، یہ پابندیاں بعد میں آئی ہیں۔ تو یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہوا جو مقصد ہے ہمارا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رابطے میں ہیں، ان سے اتنی بڑی چوک اور اتنی بڑی بھول کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا گیا؟ جواب کیا ہے؟ بھول ہوئی نہیں، بھول کروائی گئی۔ کیوں کروائی گئی؟ اللہ جانتے تھے کہ قیامت تک کے جو مسلمان آنے والے ہیں ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوا کریں گی، کوئی 1 پر سلام پھیرے گا، کوئی 2 پر سلام پھیرے گا، کوئی 3 پر پھیرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ تو سجدہ سہو کی ایک مثال، سجدہ سہو کا ایک طریقہ نکل آئے، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ سے 1 مرتبہ یہ بھول کروائی گئی۔
نمونہ بنانا تھا، مثال بنانا تھا حضور کو ہر طرح سے، اس لیے بہت سے ایسے کام بھی حضور سے کروائے۔ درجنوں مثال دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ اس کی گنجائش نہیں رکھتا، ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، نمبر 2 عبادات، اور عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت، فرما برداری نبی کے طریقے پر، یہ بند کر دیجیے۔ نمبر 2 عقائد عبادات، نمبر 2 معاملات، یہ بہت اہم جز ہے، بہت اہم جز ہے، اس کو یاد رکھنا۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز بیچنا، کرائے پر لینا، نکاح کرنا، طلاق دینا، یہ سب کیا؟ معاملات، ان سب کو معاملات کہتے ہیں۔ دین کا ایک بڑا حصہ معاملات کا ہے۔ جس آدمی کی تجارت ٹھیک نہیں، لین دین ٹھیک نہیں، روزی کمانے کا طریقہ ٹھیک نہیں، کھانا ٹھیک نہیں، حرام روزی کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، وہ حاجی صاحب ہو، خدا کی قسم دیندار نہیں۔ دین تو 5 چیزوں کا نام ہے، وہی گنوا رہا ہوں میں آپ کو۔ عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، عبادات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، عبادات میں نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ سب آگے، اور معاملات میں یہ چیز آتی ہے کہ آدمی حلال کمائے، حلال کھائے، کوئی چیز بیچے تو ٹھیک طریقے پر بیچے، جب خریدے تو سلیقے سے خریدے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو بیع کے طریقے ہیں اس مطابق سے خریدے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے، لیکن مسلمان یہاں آ کر پھسل جاتا ہے۔ اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کیسے کما رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے، حرام آئے، سود سے آئے، کاروبار سے آئے، کس طرح آئے، اس کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آسان لفظوں میں کہوں کہ ہمارے نمازوں کی، عبادات کی قبولیت حلال روزی پر ٹکی ہوئی ہے، حلال روزی پر۔ اگر آپ حرام کماتے ہیں، سجدے پہ سجدہ کیجئے، نماز پر نماز پڑھیے، اور جو کچھ آپ عبادت چاہے کیجئے، آپ کی کوئی ایک عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کی روزی پاک نہیں ہے، جب تک آپ کا کھانا حلال نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو کلام فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے رسولو، حلال کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن ترتیب دیکھو، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حلال کھاؤ اس کو پہلے کہا جا رہا ہے، اور نیک اعمال کرو اس کو بعد میں کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حلال کھانے سے ہی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اس لیے پہلے حلال روزی کا اہتمام کرو۔ الیاذ باللہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی ایسا نہیں جو غلط کھائے گا، غلط کمائے گا، لیکن نبیوں کو سنا کر اہمیت بتانی تھی کہ اگر پیغمبر بھی خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے، اگر پیغمبر بھی خدا نہ خواستہ حرام کھائے تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ہماری اور آپ کی کہاں سے قبول ہوگی؟ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، حلال کھایا کرو، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کا نمبر بعد میں، حلال کھانے کا تذکرہ پہلے۔ کیوں؟ اس حلال کھانے سے ہی تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی۔ ہمیں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ یہاں بھی وہی بات ہے۔ اگر اس عنوان کو شروع کروں گا تو دیر لگے گی، تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ مجھے صرف 5 باتیں پوری کرنی ہیں، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا ہے؟ لگتا آہستہ آہستہ ہاں کہہ رہے ہیں۔ کتنے بجے تک ٹائم ہے؟ کہاں ہے ہمارا؟ نماز کتنے بجے؟ چلیے خیر، گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں، 10-20 منٹ اور بات کرتے ہیں۔ حلال، اس پر بات چل رہی ہے۔ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، نمبر 5 ہیں، یاد رکھنا۔ میں پوری بات تو نہیں کر پاؤں گا، صرف 5 باتوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ عقیدے درست ہوں، دل کے خیالات کہہ لیجئے، اللہ، رسول، قرآن، آخرت کے بارے میں دل کے خیالات ٹھیک ہوں۔ نمبر 2 عبادات وہ ٹھیک ہوں۔ نمبر 3 معاملات، اب اس میں کھانا بھی، کمانا بھی، اور صاحب لینا دینا، کرائے پر لینا، یہ سب ہوتا ہے، بیچنا، یہ سب کام آتے ہیں معاملات۔ تو اگر آدمی کی روزی ٹھیک ہے، حلال کماتا ہے تو عبادات قبول ہوتی ہیں، ورنہ نہیں۔
ایک حدیث یاد آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم فیہ درہم حرام، جس آدمی نے کوئی کپڑا خریدا، لنگی خریدی، قمیص خریدی یا جاکٹ خریدی یا رومال خریدا، کوئی بھی ایک کپڑا خریدا 10 درہم میں، 10 روپے میں، فیہ درہم حرام، اس میں صرف 1 درہم، 1 روپیہ حرام کا ہے، باقی 9 حلال ہیں۔ 9 روپے 9 درہم حلال ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، کپڑا خریدا تو ارشاد فرما رہے ہیں لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ 9 حلال ہیں، 90% حلال ہے، ایک گڑبڑ ہے بس، اس ایک کی وجہ سے جب تک وہ کپڑا ہے بدن پر اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ سے اوپر اٹھ جائیے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ، محمد الرسول اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی نہیں کہتے، وہ اللہ کی کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی بات ہوتی ہیں۔ تو نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 10 درہم میں کپڑا خریدے، 9 حلال 1 حرام، جب تک کپڑا ہے اللہ ایک بھی نماز قبول نہیں کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے معروف صحابی ہیں، وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ سے مانگو میری دعا قبول ہو جائے، جب مانگو فوراً قبول ہو جائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو، میری دعا کبھی ایسی نہ رہے کہ وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میں اس مقام کو پہنچ جاؤں کہ جب دعا کروں فوراً قبول ہو۔ مستجاب الدعوہ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ آ کر درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں۔ تو نبی نے نہیں فرمایا کہ تم تہجد کثرت سے پڑھا کرو، نبی نے نہیں فرمایا کہ تم اشراق پڑھا کرو، نبی نے نہیں فرمایا کہ تم سجدے میں لیٹ کر رو کر پھر اللہ سے مانگا کرو دعا قبول ہوگی، یہ سب نہیں ہدایت دی۔ چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا جو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت کے لیے بہت آسان، بہت آسان۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے سعد اگر تم مستجاب الدعوہ ہونا چاہ رہے ہو، اس مقام کو پہنچنا چاہ رہے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو، کبھی رد نہ ہو، اطب مطعمک، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنا کھانا حلال کر لے تو مستجاب الدعوہ ہو جائے۔ اپنی خوراک، اپنی روٹی، اپنا کمانا یہ حلال کر لو، تم سب مستجاب الدعوہ، اللہ تمہاری سب کی دعا قبول کرے، یہ فرمایا گیا۔ لیکن مجھے کہنے دیجیے آج کا مسلمان اس تیسرے نمبر پر آ کر بڑی زبردست ہو کر کھاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بغیر حرام کمائے تو کام ہی نہیں چلے گا، بغیر جھوٹ بولے تو کام ہی نہیں چلے گا، پھر تو ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہے۔ دکان روزی نہیں دیتی ہے، کاروبار روزی نہیں دیتا ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ رزاق اللہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بالکل پاک صاف کاروبار کریں گے تو اللہ سب کے قلوب کو آپ کی طرف مائل کر دیں گے، گراہک خود بخود آئیں گے۔ انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں۔ اگر اللہ آپ کو مالدار کرنا چاہے گا، خوشحال کرنا چاہے گا تو چھوٹی سی دکان میں بھی اللہ برکتیں دے گا اور گراہک آئیں گے وہاں۔ اور اگر مالک ہی نہ چاہے، اللہ ہی نہ چاہے تو آپ بڑا سا بڑا شو روم کھول کے بیٹھے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بھی آپ کا لاس ہی جائے گا، تب بھی آپ قرضے میں ہی رہیں گے۔ رزاق وہ ہے، دکان رزاق نہیں ہے۔ اس لیے مومن کامل تو وہ ہے جو اس بات پر دھیان کرے کہ میرا ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ 3 قسم کے لوگ ہیں جنت میں تو جانے کی بات دور کی ہے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ دور سے فرمائیں گے اس کو میرے سامنے مت آنے دو، پکڑو اس کو وہیں سے دوسرے میں ڈال دو۔ دنیا کے اعتبار سے سمجھو، اگر کوئی مجرم جج کے سامنے پیش ہو اور جج پہلے سے ہی کہہ دے پولیس والوں پکڑو اس کو لے جاؤ، وہاں بولنے کا موقع ہی نہ دے تو رعایت ہو جائے گی کیا؟ اور اگر جج ایسا نرم ہے، وہ کہتا آنے دو اس کو، مجھ سے بات کرنے دو، کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ مجرم روئے گا، اپنی بات سمجھائے گا، ہو سکتا ہے جج کا دل نرم ہو جائے، کچھ رعایت بھی مل جائے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل یہی معاملہ ہے آخرت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، یعنی ان کی برائیوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہرحال دردناک عذاب دوزخ طے ہے۔ کون ہے؟ کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، یہودی نہیں، پھر کون؟ مسلمانوں میں سے، اہل ایمان میں سے، اہل قرآن میں سے، ان میں سے یہ 3 لوگ ہیں جو ہے مومن، ہے مسلمان، لیکن نام کے مسلمان ہیں اور ان میں یہ خرابی پائی جاتی ہے جو آگے آ رہی ہے، تو اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دوزخ طے ہے۔ کون؟ ارشاد فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یاد رکھنا وہ آدمی جو اپنا سامان جھوٹ بول کر فروخت کرتا ہو، بیچتا ہو، دکاندار ہے، پھیری لگانے والا ہے، وہ اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، اس کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپا لیتا ہے اور اچھا بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بیچتا ہے، تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایسا بدبخت ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے بات تک نہیں فرمائیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ نمبر 1 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ تو ہمارے مسلمانوں معاشرے میں دیکھ لیجیے، آپ دکانداروں کو دیکھ لیجیے کتنا دھوکہ دیتے ہیں، کیسے عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ اس کے ذریعے دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچنا یہ سراسر حرام ہے، بلکہ اتنی خطرناک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من غش، وفی روایت من غشنا فلیس منا، جو لین دین میں دھوکہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مسلمان اور دھوکہ دے ممکن نہیں، اگر دھوکہ دیتا ہے تو پھر اسلام سے گیا ہوا ہے۔ تو 3 آدمی چونکہ روایت میں آ گئے اس لیے پورا کر دوں، تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو خرید کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، لیکن جھوٹ بول کر، جھوٹی تعریف کرتا ہے، عیب کو چھپا دیتا ہے، اللہ نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ بھی کوئی بہت بڑا پاپی نہیں ہے، کوئی شرابی اور کبابی نہیں اور زانی نہیں، المسبل ازارہ، وہ آدمی جو اپنی لنگی، پائجامہ اور پینٹ ٹخنے سے لگاتا ہو۔ کتنا عام گناہ ہے یہ، کتنا عام گناہ ہے۔ ہر مسلمان کو آپ دیکھیے، ہر ایک کی پینٹ ٹخنے سے لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے۔ جب مسجد میں آئیں گے تو احسان کریں گے، اس کو موڑ لیں گے یہاں سے، یہ احسان کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے ہے؟ مسجد سے باہر نہیں تھا؟ اگر وہ حرام ہے تو مسجد میں بھی حرام ہے، مسجد سے باہر بھی حرام ہے۔ وہاں آپ نے ٹخنے سے نیچے اپنے پائجامے کو، پینٹ کو کر لیا ہے، اس وقت آپ کو اسلام کا خیال نہیں تھا، اس وقت آپ کو محمد رسول اللہ کی شریعت کا، دین کا لحاظ نہیں تھا۔ مسجد میں آئے تو اب کون سی نئی شریعت نازل ہو گئی کہ آپ نے اس کو اوپر کر لیا؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان بدبختوں میں یہ آدمی ہے جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، جن کے لیے عذاب علیم طے ہے۔ لیکن ہے امت مسلمہ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ اور تیسرا آدمی ہے ماں باپ کا نافرمان، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، اس کو بھی اللہ نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو بڑی سخت وعید آئی ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اے لوگو اس کو خبر پہنچاؤ، نبی فرما رہے ہیں اے لوگو اس کو خبر پہنچاؤ جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے کہ جو چاہے نیکی کر، نماز پڑھو، تلاوت کرو، جماعت میں چلے جاؤ، 4 مہینے میں چلے جاؤ، حج کر لو، جو چاہو کرو، لیکن ٹھکانہ دوزخ ہے۔
اتنی سخت بات حدیث میں ہے، قل لعاق والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دو کہ جو چاہے نیکی کر، جتنی تجھ سے ہو سکتی ہے کرتا رہے، لیکن اگر ماں باپ نافرمان ہے تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آج بہت سے دیندار لوگ ایسے ہیں جو جماعت کی برکت سے یا کسی بیان کی برکت سے نماز کے پابند ہو گئے، داڑھی انہوں نے رکھ لی اور کچھ تسبیحات کا اہتمام کر لیا، لیکن ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ تو بات ہم سمیٹ رہے ہیں، بات کہاں سے چلی یاد رکھنا، عقائد دین کا پہلا حصہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت۔ عاشرہ یعاشر، معاشرت کے معنی آتے ہیں آپس میں مل کر رہنا۔ جیسے ایک محلے میں مسلمان آباد ہیں، ایک گاؤں میں مسلمان آباد ہیں، سب رہ رہے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، یہی معاشرت۔ اس کو اچھی طرح نبھانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ حسن معاشرت اس کو کہتے ہیں، معاشرت کو اچھا کرنا، اور اس کا آسان سا نسخہ ہے، ایک ہی جملے میں، ایک ہی حدیث میں اس کا معیار ہے، کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بس اس حدیث پر اگر عمل ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہے، سب مسلمان اچھے ہیں۔ پھر ایک ہی حدیث ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے مقام کی حدیث ہے، بخاری کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ معیار ہے۔ ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، دوسروں کو عزت دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی گلوچ نہ کرے، دوسروں کو گالی گلوچ نہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اکرام ہو تو دوسروں کو اکرام کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اور ہماری ماں کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، دوسروں کی ماں اور بہن اور بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ یہی معیار ہے، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو۔ جب تک اس معیار پر نہیں پہنچو گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اس معیار پر نہیں پہنچو گے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں، یہی اصل ہے۔ آج ہو کیا گیا، ہر آدمی اپنے اپنے میں پڑا، میری دکان اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں، بس میں کی فکر ہے، دوسروں کو کوئی فکر نہیں۔ بلکہ دوسروں کی ترقی دیکھ کر آدمی جلتا ہے، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب شیطانیت ہے۔ یہ حسد کہاں سے چلا؟ شیطان سے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کی مٹی سے ان کا جسم ڈھالا گیا، وہیں سے حسد شروع ہو گیا شیطان کو۔ تو جو انسان حسد کرتا ہے وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ زمین سے۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے اور حضرت جبرائیل نے ایک مٹھی ایسے زمین پر سے مٹی لی، تو زمین چیخی، چلائی، روئی، اس لیے کہ اس کے بدن کا ایک حصہ الگ ہو رہا ہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ ان کا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے اندر سے جو تم مٹی لے جا رہے ہو اس سے ایک ایسی مخلوق بننے جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو دوزخ میں جائے گی، ہے تو میرا ہی حصہ، اس کو سوچ کر میں رو رہی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مٹی سے تو بنے آدم، پھر آدم سے انسان پیدا ہوئے، پھر ان میں سے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، جو نہ مانے وہ جہنم میں، جو مانے وہ جنت میں۔ تو یہ خیالات آئے زمین کے دماغ میں، اللہ نے ڈالا اس کے، تو وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ وہ اتنی روئی کہ جبرائیل کو ترس آ گیا، اور وہ اپنی مٹھی میں جو مٹی انہوں نے بھری تھی اس کو وہیں چھوڑ گئے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس واپس۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو سنبھالو، کیا بات ہے مٹی کیوں نہیں لائے، خالی ہاتھ کیوں آ گئے؟ ان کا الہ العالمین، میں نے مٹی لے لی تھی لیکن زمین روئی بہت، اس نے مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے وہ چھوڑ دی۔ اب اللہ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، تم جاؤ بھائی۔ اب وہ آ رہے ہیں، انہوں نے مٹی اٹھائی، پھر زمین روئی، آخر میں اس کو بھی ترس آ گیا
تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، جس کو اب ملک الموت کہتے ہیں، کہ تم جاؤ۔ وہ گئے، مٹی اٹھائی اور زمین نے وہی رونا چیخنا چلانا شروع کیا۔ فرشتے نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہی داستان سنا دی، میرے اندر سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے، مت لے جاؤ اس مٹی کو، یہیں چھوڑ دو۔ ان کا رو مرو، زندہ رہو مردہ ہو جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ مٹی لے کر وہ چلے گئے۔ تو اللہ نے انہی کے ذمہ لگایا روح قبض کرنا بھی، تمہاری ذمہ داری ہے، اس مٹی سے جو مخلوق بن رہی ہے اس کی روح بھی تم قبض کرو۔ اب یہ جو مٹی پہنچ گئی، اس کو اللہ نے گارا بنایا، گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا، حدیث میں ہے۔ پھر وہ جسم جب تک اللہ نے چاہا ایک لمبی مدت تک پڑا رہا۔ لما صور اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل بنا دی، صورت بنا دی، جسم بن گیا، تو ایک مدت تک ایسے ہی پڑا رہا، اس میں روح نہیں ڈالی گئی۔ کیوں؟ تاکہ مٹی سوکھ جائے اور اللہ جو چاہتے تھے وہ تکمیل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، تب روح ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ جسد اور وہ جسم پڑا رہتا تھا تو اللہ کے فرشتے بھی اس کی زیارت کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور بھی آتے تھے، یہ شیطان بھی آتا تھا اس وقت، تو یہ شیطان فرشتوں میں مل کر رہا کرتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے فجعل ابلیس یطیف بہ، فجعل ابلیس یطیف بہ، یہ ابلیس اور یہ شیطان بھی آدم کا چکر لگاتا تھا، دیکھتا تھا کیا چیز بن رہی بھئی، کیا چیز ہے، معائنہ کرتا تھا۔ لیکن اتنا تجربہ کار تھا، اتنا فہیم تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ آدم کے جسم کو دیکھا بہت غور سے، اور وہی کھڑے کھڑے اس نے تبصرہ کیا، یہ حدیث میں ہے، وہی کھڑے کھڑے تبصرہ کیا۔ کہنے لگا خلق خلقا لا یتمالک، خلق خلقا لا یتمالک، جو کچھ بن رہا ہے مجھے نہیں پتہ کیا بن رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، لیکن جو کچھ بن رہا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رکے گی نہیں۔ انسان سے اپنا راز بھی نہیں روکتا، دوسروں کو تو کیا روکے گا، وہ اپنی بات بھی کسی نہ کسی سے کہہ دیتا، اور یوں کہتا بھائی کہنا مت کسی سے، جب تجھ سے اپنی بات نہیں روک رہی تو دوسرا کیا روکے گا۔ لیکن دیکھو ابلیس کا تجربہ، اس کی زیرکی اور فہیم ہونا اس کا، کہ اس جسم کو دیکھ کر اس نے پہچانا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے حسد کا، اپنے دل کا ارادہ ظاہر کیا، اور کہنے لگا اگر تجھ کو مجھ پر مسلط کیا گیا، اگر تجھ کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں تیری ہرگز اطاعت نہیں کروں گا، تیری نافرمانی ہی کروں گا۔ اس وقت کہا جب آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں، ابھی روح ڈالی بھی نہیں گئی، لیکن دیکھ کر اس کو حسد ہو گیا، اس کو کینہ ہو گیا، اور کیا کہہ رہا ہے اگر تو بنایا گیا اور بن کر تیار ہو گیا اور مجھے یہ حکم ملا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، میں تیری فرمانبرداری نہیں کروں گا۔ اس نہ جانے اس کو کب سے حسد تھا، وہ حسد ظاہر ہوا۔ تو مجھے اس پر یاد آیا کہ انسان جو دنیا میں کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، یہ میراث ہے ابلیس کی، یہ ابلیس کا خلق ہے، اس کی عادت ہے انسان کو حسد نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو عالم بنائے، کسی کو جاہل بنائے، کسی کو مالدار بنائے، کسی کو غریب بنائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حسد کر کے گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، اس لیے حسد کا مطلب ہوتا ہے۔ تو بہرحال معاملات، اس کے بعد معاشرت، اپنا رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق کا پورا پورا لحاظ کرنا، یہ حسن معاشرت۔ یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرنا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی آدمی کے عقیدے درست ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن حقوق میں کمزوری رہ گئی، دھیان سے سننا، حقوق میں کمزوری رہ گئی تو بھی کل قیامت میں کامیاب نہیں ہوگا، ناکام رہ جائے گا۔ اللہ نے اپنے ذمے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں سب حق والوں کا ان کا حق دلوا کر رہوں گا۔ ایک حدیث سنا دوں، بہت لمبی تفصیل تو میں نہیں کر سکتا، پھر آگے بڑھیں گے 5ویں نمبر پر۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی نے سوال کیا اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حضور جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ نادار، غریب، فقیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ صحابہ نے وہی بات کہی جو ہمیں کہنی چاہیے، آپ کو کہنی چاہیے۔ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں غریب، مفلس، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو،
جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، مکان نہ ہو، اسی کو ہم فقیر کہتے ہیں، آپ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم میں فقیر اور محتاج وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، یہ غریب اور فقیر نہیں۔ پھر کون ہے اللہ کے نبی؟ بس یہ جملہ آپ کو سنانا ہے۔ ارشاد فرمایا الذی یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو کل قیامت میں اللہ کے حضور پہنچے، بے شمار نمازیں، بے شمار زکوٰۃ، صدقہ خیرات، بے شمار تسبیحات اور تلاوت اور زکوٰۃ اور ساری نیکیاں لے کر اللہ کے پاس پہنچا ہے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کا ہر نیکی میں حصہ ہوتا ہے۔ تو نماز بھی بہت ہیں، زکوٰۃ بھی خوب ادا کی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی، ساری ہی عبادتیں اس نے کر رکھی ہیں۔ ایک بڑا ذخیرہ لے کر اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے۔ لیکن قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، ان تمام نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی کو گالی بک رکھی ہے، کسی کا خون بہا رکھا ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کیا ہے، ایسے حقوق بھی ساتھ لے کر گیا ہے۔ حاجی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، نیکیوں کا بے شمار ذخیرہ اس کے پاس ہے، لیکن یہ حقوق بھی ساتھ ہے۔ کسی کو گالی بک رکھی ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کو بہتان لگا رکھی ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی کو کچھ اور حق دبا رکھا ہے، پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ نبی مثال دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو چیک کریں گے، نماز بڑی شاندار نکل رہی ہے، عقائد بھی ٹھیک ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہیں، اب حقوق پر نمبر آ رہا تو اہل حقوق کھڑے ہو جائیں گے، دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، یہ حاجی صاحب جو ہیں، یہ مولانا صاحب جو ہیں، یہ فلاں صاحب جو ہیں، انہوں نے میرا یہ حق مار رکھا ہے، میری انہوں نے غیبت کی تھی، مجھے انہوں نے تھپڑ مارا تھا، انہوں نے یوں کیا تھا، انہوں نے یوں کیا تھا، دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا، اس نمازی آدمی کی نمازیں اٹھا کر حق والے کو دے دی گئی۔ بھائی تمہیں کبھی تھپڑ مارا تھا، تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، اس کی نمازیں جو قبول ہیں وہ تم لے لو۔ دوسرا کھڑا ہوا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ صاحب یہ مسئلہ ہے، اس کی زکوٰۃ اٹھا کر اس کو دے دی گئی۔ تیسرا کھڑا ہوا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ فلاں مسئلہ ہے، حج اس کو دے دیا گیا، قرآن کی تلاوت کا ثواب فلاں کو دے دیا گیا۔ یوں ساری نیکیاں بٹ جائیں گی۔ ابھی کھڑے ہوئے ہیں حقوق والے، نیکیاں ختم، اب ان حقوق والوں کے لیے کہا جائے گا ان کے گناہ لے لے کر اس کے سر پر ڈال دو۔ جو حاجی صاحب تھا، دیندار تھا، بے شمار نیکیاں لے کر گیا تھا، ان کا گناہ لے لے کر اس پر ڈال دو۔ ثم القی فی النار، پھر اس کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس، یہ ہے اصل مفلس جو زندگی بھر محنت کرتا رہا عبادت میں، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، لیکن سب دوسروں کے لیے کمایا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ یہ کون ہے؟ جو لوگوں کے حقوق کا لحاظ نہ کرے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، پڑوسیوں کو پریشان کرے، جو جھوٹ بولے، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، یہ وہ بندہ ہے جو نیکیاں بے شمار لے کر جائے گا، لیکن یہ سب نیکیاں دوسروں کے کام آئیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے اس نمبر کو بھی خاص اہمیت اسلام میں حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں حسن معاشرت۔ جب مل جل کر رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا پورا پورا حق ادا کرنا، یہی دینداری ہے۔ چاہے نوافل کم ہو جائیں، چاہے تسبیحات کم ہو جائیں، چاہے دیگر عبادات کم ہو جائیں، لیکن کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رکھا جائے، یہی اصل کمال ہے۔ ایک قصہ اور یاد آ رہا، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک صحابیہ کا تذکرہ چلا۔ کسی کہنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، محلے میں ایک صحابیہ ہیں، ایک عورت ہیں جو ماشاءاللہ بڑی دیندار ہیں، تلاوت کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، تسبیحات ہے، فلاں ہے، خوب چرچا محلے میں اس کی دینداری کا ہوتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان ٹھیک نہیں، غلط بولتی ہے، گالیاں بکتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ دوزخی ہے، اتنی ساری نیکیوں کے باوجود فرمایا دوزخی ہے۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ ہے، اللہ نبی ایک محلے میں عورت ہے جو بہت زیادہ عبادت نہیں کرتی، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام نہیں، بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام نہیں، لیکن زبان بڑی اچھی ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر نوافل
نہ بھی ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن فرائض اور واجبات پورا ادا کرتا ہے بندہ اور لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے پاس بے شمار عبادات ہیں نوافل کے قبیل سے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ خدا کے بارگاہ میں مجرم کا مجرم ہے، قصوروار ہے، اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے پاس جانے والی ہیں۔ 4 نمبر ہو گئے، عقیدہ ٹھیک ہو، عبادات ٹھیک ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو۔ آخری نمبر ہے اور بات پوری کریں گے انشاءاللہ۔ آخری نمبر کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق، ہم اور آپ جب سنتے ہیں اخلاق کا لفظ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی آدمی نرم مزاج ہو، بہت ہنسمکھ ہو کر ملنے والا ہو، گلے ملنے والا ہو، بھائی بڑا اخلاق والا ہے، بھائی بڑا اچھا آدمی ہے۔ بے شک یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق کا ایک حصہ ہے، مکمل اخلاق نہیں ہے۔ پھر کس کو کہتا ہے اخلاق؟ اگر اس کی شرح کروں گا تو پھر مجھے 1 گھنٹہ چاہیے اور آپ تھک رہے ہیں، اس لیے 5 منٹ میں خلاصہ سنو۔ انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے عادتیں رکھی ہیں، انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے عادتیں رکھی ہیں، ان عادتوں کا اعتدال، درمیان میں رہنا، یہ اخلاق ہے۔ انسانی عادتوں کا درمیان میں رہنا، یہ اخلاق۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان میں غصہ رکھا ہے تو بالکل انتہائی پاور کا غصہ ہو، بد اخلاق ہے۔ غصہ ہی نہ آتا ہو، بد اخلاق۔ انسان کی صفت ہے غصہ آنا چاہیے، یہ غصہ درمیان میں رہے، جب آنا چاہیے اس وقت آئے، جب نہ آنا چاہیے تو نہ آئے، درمیان میں رہے، یہ ہے خلق، یہی اخلاق۔ کھانا انسان کی عادت ہے، ہر وقت کھاتا ہو، ہاتھیوں کی طرح، گینڈے کی طرح موٹا ہو گیا کھا کھا کے، بد اخلاق ہے۔ کچھ کھاتا ہی نہیں، سوکھ گیا ہے، بالکل کمزور ہو گیا ہے، نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر پاتا، بد اخلاق ہے۔ نہ بہت کھانا کمال ہے، نہ بالکل چھوڑ دینا کمال ہے، درمیان میں اعتدال، درمیانی چال۔ ایسے سونا انسان کی مجبوری ہے، عادت ہے، لیکن ہر وقت سوتا رہنا، 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سوتا رہتا ہے، بد اخلاق۔ بالکل نہیں سوتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا ہے، 24 گھنٹے جاگتا ہے، یہ بھی بد اخلاق، درمیانی چال۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو غصہ انسان کی فطرت ہے، کھانا انسان کی فطرت ہے، سونا انسان کی فطرت ہے، شہوت انسان کی مجبوری ہے، شہوت ضرورت پوری کرنا، خواہشات پوری کرنا انسان کی مجبوری ہے، لیکن ہر وقت شہوت کے چکر میں ہی لگا رہے، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ نکاح کر لیا، شادی کر لی، لیکن کبھی بیوی کے قریب نہیں جاتا، بس پہاڑوں میں غاروں میں جا کر عبادت کرتا ہے، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اعتدال، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو انسانی مزاج کے اعتدال، درمیانی چال کا نام اخلاق ہے۔ یہ دین کا اہم شعبہ ہے، دین کا اہم شعبہ ہے۔ اس لیے ان پورے 5 نمبروں کو ذہن میں رکھ کر اب دین کا خلاصہ سنو۔ میں نے کہا تھا دین، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا، ساری انسانیت کا دین کے بغیر گزارا نہیں۔ دین فلاح اور کامیابی کی ایک کشتی ہے، اس میں آپ کو سوار ہونا ہی پڑے گا، لیکن وہ کشتی اور وہ دین ہے کیا چیز؟ نہ صرف نماز دین ہے، نہ صرف تلاوت دین ہے، نہ صرف حج دین ہے، نہ صرف تقوی اور طہارت دین ہے، بلکہ ان 5 نمبروں کو پورا کرنا یہ مکمل دین ہے۔ 5 نمبر یاد رہیں گے، عقیدے درست ہوں، پھر عبادات بھی ہماری ٹھیک ہوں، معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں، معاشرت بھی ہماری صحیح ہو، اخلاق بھی ہمارے عمدہ ہوں۔ اب آدمی مکمل دیندار بنا، اس کو سند ملے گی کہ یہ کامل دیندار ہے، اب وہ جنت میں جائے۔ اور اس کے لیے آسان سا نسخہ ہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، بس۔ اب ہم قرآن حدیث تو پڑھے ہوئے نہیں، اکثر تو ایسے جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں، کچھ پڑھے ہوئے تو صرف ناظریں پڑھے ہوئے ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، تو ہمارے لیے کیا حل ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے حل ہے اہل علم سے جڑ کر رہنا، رابطے میں رہنا۔ ہم خود علم والے نہیں، علم والوں سے جڑ کر رہنا، تاکہ دین کا صحیح رخ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے، جانکاروں سے معلوم کرتے رہا کرو اگر تم خود نہیں جانتے ہو۔ اور امت مسلمہ کا اکثر طبقہ وہ ہے
خود دین کی جو مکمل معلومات نہیں رکھتا ہے، جب نہیں رکھتا ہے تو معلومات رکھنے والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ یہ دین کا خلاصہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، اللہ کرے کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اپنے عقیدے بھی درست کیجیے، عبادات کو بھی ٹھیک کیجیے، معاملات اور معاشرت اور اخلاق ان سب کو عمدہ کرنے والا کامل دیندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔